بالکل صحیح آپ نے کہا میرا صاحب. دیکھیے جس طرح کوئی اصلی نوٹوں کو ایک دفعہ دیکھ لے، اصلی نوٹ کرنسی کوئی بھی کرنسی ہے، اور پھر وہ اس میں ماہر بھی ہو، یعنی جس طرح کوئی کیشیئر ہو اور سمجھدار قسم کا کیشیئر ہو، تو بتاؤ اس کو کوئی جعلی نوٹ دکھا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے؟ یا مشین کا تو خیر کہنا ہی کیا. مشین میں تو جیسا ہی یہ آتا ہے نکلی نوٹ تو فوراً اٹھا کے باہر پھینکتی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک اصلی عالم دین دیکھ لیا ہے، ایک دائی دیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے، ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. اور اب چونکہ ہم بالکل انہی کے دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو جن کے دماغوں کے اندر اور جن کے دلوں میں روگ ہے نا، وہ برداشت نہیں کر پا رہے، خود وہ کام کر نہیں پا رہے، اور جو دوسرے کرتے ہیں ان کو کرنے نہیں دیتے. یہ پرابلم ہو گئی اصل میں. یہ بالکل اسی طرح کا ماحول ہے میرا صاحب، جس طرح یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، وہ لوگوں پر دھونس ڈالا کرتے تھے کہ ہم علمی دنیا کے ماسٹر ہیں اور ہم دیندار ہیں. تو خاص کر ایک نبی کے لیے بھی وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، چونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والے. تو اس کا نام لے کے وہ دوسروں کو کہا کرتے تھے جب وہ نبی آئیں گے نا تو دیکھنا پھر ہم کیسے ان کے ساتھ مل کے قتال بھی کریں گے تمہارے ساتھ. تو جب وہ نبی آ گئے تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کے تحت دوسرے خاندان سے، دوسرے یعنی لڑی سے، ابراہیم علیہ السلام کی جو بنی اسماعیل کی لڑی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. تو یہ جو دوسرے تھے نا، یہ بنی اسرائیل سے تھے. یعقوب علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی نا، یہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء اس میں سے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی مکہ کے علاقوں میں، عرب میں، اس میں کوئی نبی نہیں گزرا ہے سوائے آخر میں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو دوسرے مولوی تھے نا، یہ حسد کی آگ میں جل مرے، اور پوری طرح ان کو پتہ چل گیا تھا یہ بالکل سچے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچان جاتا ہے انسان، اس طرح یہ پہچان گئے، لیکن مخالفت کی ہے انہوں نے، اور کہہ بھی دیتے تھے کئی دفعہ کہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں. تو اصل میں اس طرح کے کردار آج یہ لوگ ہیں. جس طرح اوورال فرقوں کی بات جب آتی ہے، یہ جو سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا ان کو جب ہماری دعوت سامنے آتی ہے بازاروں میں، ہمارے ساتھی تقریریں کرتے ہیں، تو ان کے لوگوں کو نہیں پتہ یہ وہی توحید ہے، وہی انداز ہے جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی آواز اٹھائی ہے، لیکن مخالفت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس جماعت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. اس جماعت کے اندر خاص کر محمد حنیف، منور سلطان، یہ اختر بیگ، اور یہ ہمارے جو دوسرے ہیں ایم فل وغیرہ، یہ بھی پہچان گئے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایک سٹیپ ہم نے آگے اٹھایا. کیوں آگے سٹیپ اٹھایا؟ جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر، جو موٹا نفس ہے ان کی بہت موٹے نفس ہے. یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، نفس ان کو انہوں نے اپنا الہ بنا لیا ہے. تو یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اس دعوت کو اسی طریقے سے کیوں اٹھا رہے ہیں، اور یہ لوگ اکٹھے کیوں ہونا شروع ہو گئے اور لوگ ان کی طرف کھنچ رہے ہیں. یہ بڑی پرابلم ان کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. لہٰذا اب انہوں نے تو ظاہری بات ہے، انہوں نے چیخنا بھی ہے، انہوں نے بھونکنا بھی ہے، اور انہوں نے کاٹنا بھی ہے. یہ کاٹیں گے، یہ کاٹ رہا ہے، اسی وجہ سے یہ کاٹ رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ دعوت جو ہے نا، یہ پھر منظم ہو گئے ہیں، اور یہ عام جو لوگ ہیں یہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے وہ مولوی پن سمجھتے ہیں، ہمیں وہ مجاہد صاحب سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ان کو بڑی تکلیف ہے. لہٰذا یہ پروپیگنڈے کر کے، اس طرح کی باتیں پھیلا کے، یہ اس دعوت کو اصل میں اس دعوت کے دشمن ہیں. یاد رکھیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، نہ یہ ڈاکٹر عثمانی کے دشمن ہیں، یہ اس دعوت کے دشمن ہیں جو اللہ کی دعوت ہے، خالص دعوت ہے، جو بھی خالص اسی انداز سے. ہمیں ڈاکٹر صاحب کیوں اچھے لگتے ہیں؟ انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے اسی انداز سے دعوت اٹھائی ہے جس طرح قرآن کا ایک انداز ہے، اور صحیح حدیث کا ایک، اور صحابہ کرام والا انداز ہے. باقی ڈاکٹر صاحب کی کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے. اصل میں قرآن و حدیث ہے، موجود ہے، اور اس کے اوپر جو انہوں نے پردے ڈال دیے تھے، اور اس کے اندر جو کفر و شرک ملا دیا تھا انہوں نے، ان مفسرین نے، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے یہ ان کا احسان ہے، یعنی جو کچھ ان کا احسان ہے وہ یہ ہے. تو بالکل یہی چیز کہ محمد حنیف کا جو احسان ہے وہ سجدہ تعظیمی کا شرک، سے نہیں، جب اپنا دماغ استعمال کیا تو یہ کر دیا. جب تک ڈاکٹر صاحب کے فہم پر ہے بالکل ٹھیک رہے، جب اپنا دماغ استعمال کیا تو یہ کر دیا. اسی طرح یہ منور سلطان کا معاملہ ہے، اور بالکل یہی معاملہ اختر بیگ کا ہے
کہ جب تک ڈاکٹر صاحب کی بات پیش کرتا ہے بالکل دل کو لگ رہی ہوتی ہے کہ صحیح کر رہا ہے، اس کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو اسی طرح مانتے ہیں، پھر ہمیں کیوں یہ کہتا ہے ایسے. لیکن جب یہ اپنا بیچ میں گھساتا ہے نا اپنا فتویٰ اور اپنے انداز، اور پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اس کلپ کے اندر اگر آپ دیکھیں جو تقریر ہے اس کی 1.25 گھنٹے کی، بیچ میں ایسی اس نے کفر و شرک کے فتوے لگائے مومنوں کے اوپر جس طرح اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. تو یہ عالمانہ انداز نہیں ہے، یہ خالص مولویانہ انداز ہے. اس مولوی کو پہچان گئے ہم لوگ، کیونکہ ہم نے اصلی عالم دین کو دیکھ لیا ہے. اصلی عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی دعوت کو، ان کے انداز کو ہم نے دیکھ لیا. اب کوئی آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے جو اس طرح کا فریب کار ہے. تو ان کو پہچاننے میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو کیسے پہچان جاتے ہیں. ہم تو سارے یعنی ایسی لوگوں سے تو ہم بحثیں کرتے رہے جو اس انداز سے سامنے آتے ہیں. تو یہ جیسا ہی اس طرح کی بات کرتا ہے ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اس کو ذرا اگر کبھی نشاندہی کر دیتے ہیں پھر آپے سے باہر ہو جائے. مجھے اچھا مجھے، جس طرح حنیف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے، میں کیوں شرک کروں گا. اسی طرح یہ اختر بیگ مجھے، اور اس نے جو ڈگری لی ہے میرا پورا گمان غالب اس نے جاری لی ہے. آپ نے بھی صحیح کہا کہ اس نے جاری لی ہے، کیونکہ یہ بندہ اسی طرح کا 2 نمبری آدمی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے اس نے کسی مولوی کو پیسے ایسے دے کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ڈگری لے لی ہے. اب اس کی دوست ڈالتا ہمارے اوپر. وہ اصلی بھی ہوتی تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر اس کی اصلی ڈگری بھی ہوتی تو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. اس نے خالص ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کو نیچا دکھانے کے لیے. ابھی دیکھیں اب آگے کیا کیا یہ گل کھلائے گا. تو ان کے ساتھ جو آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان لوگوں، ان اپنے بھائیوں سے ہمیں یہی کہنا ہے کہ دیکھو اس جال کے اندر نہ پھنسے. بڑا خوفناک جال ہے، کیوں یہ علمی انداز سے آ رہا ہے. یہ قرآن و حدیث کی وہ جو ہوتی ہے نا، جس طریقے سے یہ حدیث کے اصول اور اس طرح کے تاثر دے کے، اور یہ اسماء رجال اور یہ اور وہ اس انداز سے آ رہا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. ان چیزوں کی ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے. سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے لٹریچر کے اندر موجود ہیں. جو موٹی موٹی عقیدے کی باتیں ہیں، شرک کی نشاندہی ہے، جتنی روایتیں لکھ دی ہیں ڈاکٹر صاحب نے. اب یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا منوانے کے لیے یہ لوگوں پر ذرا اپنی علمیت کا یہ روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے اوپر تو یہ نہیں چلتا ہے، ان لوگوں کے اوپر چلے گا جن کے اندر یہ ہے. انہی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں. بات مانیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں تو ان کے ساتھ جب ہمیشہ کی آگ میں چلیں گے نا پھر ان کو پتہ چلے گا، پھر ان کے اوپر بیزاری کا اعلان کریں گے. لیکن وقت وہ ماننے کا نہیں ہوگا، وہ بھگتنے کا وقت ہوگا. لہٰذا سب لوگوں سے چاہیے آنکھیں بند کر کے محمد حنیف کے پیچھے چل رہے ہیں اور اختر بیگ کے پیچھے چل رہے ہیں، یا سعید احمد کے پیچھے چل رہے ہیں، یعقوب علی کے پیچھے چل رہے ہیں، جو بھی. تو جب تک یہ سیدھے نہیں ہوتے، اور ان کے سیدھے ہونے کا کوئی چانس کوئی نہیں، یقین کیجیے. بالکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ غیر ممکن ہے حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے. یہ اہل دانش لوگ ہیں، یہ سیکھے سکھائے لوگ ہیں، پورے منصوبے کے تحت آئے تھے اور یہ ایجنٹ بن گئے ابلیس کے، شیطان کے. انہوں نے جماعت کو بڑا نقصان پہنچایا، یقین کہ بڑا نقصان پہنچایا.